اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اس وقت کا سوچئے جب مکہ کے کافی لوگ اسلام کے دشمن بن چکے تھے۔ دن رات بس یہی کوشش کرتے کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام روکا جائے۔ آخر انہوں نے اپنے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بنائی۔ جب قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر راضی ہو گئی اور اپنی میٹنگ ختم کر کے اپنے اپنے گھر چلے گئے، تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر آئے اور فرمایا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیے بلکہ ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے جائیے۔ اسی طرح اس دن دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور فرمایا کہ سب گھر والوں کو باہر کر دو، مجھے تم سے کچھ ضروری مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یہاں آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی اپنے ہمراہ بنا لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آرزو قبول فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیوں کو ببول کے پتے کھلا کر موٹا اور تازہ تیار کر رکھا تھا تاکہ ہجرت میں کام آئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں اونٹوں میں سے ایک آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اسے لے لیتا ہوں مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل سے یہ بات مان لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسے منظور فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کم عمر کی تھیں، پر ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا سامان ٹھیک کیا اور کھانے کا تھیلا اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑوں میں باندھ کر بنایا۔ ایک سے کھانے کا تھیلا باندھا اور دوسرے سے پانی کا منہ باندھا۔ اسی کارن انہیں جتو نراقین یعنی 2 پٹکوں والی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راہ جاننے والے عبداللہ بن اریقط کو راستہ دکھانے کے لیے مزدوری پر رکھا اور اونٹوں کو اسی کے سپرد کر دیا اور کہا کہ 3 راتوں کے بعد وہ انہیں لے کر غار ثور کے پاس آئے۔ سب انتظام ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ کافر مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشان نبوت کو چاروں طرف سے گھیرا رکھا تھا، انتظار کر رہے تھے کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، سوئیں تو ان پر اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس وقت گھر میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ کفار مکہ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، پر ان کی ایمانداری اور امانت پر بھروسہ رکھتے تھے، اسی لیے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قیمتی مال اور سامان امانت کے طور پر رکھ دیتے تھے۔ اسی لیے اس وقت بھی کئی امانتیں کاشان نبوت میں رکھی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری ہری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کے تمام امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹا کر مدینہ چلے آنا۔ یہ بہت خطرناک اور سخت آزمائش کا وقت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا یقین کر لیا کہ اللہ کی اجازت سے وہ جئیں گے اور مدینہ پہنچیں گے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو کانٹوں کا بچھونا تھا حضرت علی کے لیے وولوں کا بچھونا بن گیا اور وہ اس پر آرام سے سوئے رہے۔ خدا کی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور ایک مٹھی اٹھائی اور سورہ یاسین کی سورت کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ گھیرا بند لوگ حیرت میں تھے جب ان کے سروں پر مٹی کا گرنا محسوس ہوا۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جا چکے ہیں اور جاتے ہوئے انہوں نے تمہارے سروں پر مٹی ڈال دی ہے۔ لوگ بھے میں اپنے سر چھونے لگے اور سچ مچ ان کے سروں پر مٹی اور دھول جمع ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور محبت اور حسرت سے فرمایا، اے شہر مکہ، تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔
اگر میری قوم مجھے نہیں نکالتی تو میں تیرے سوا کہیں اور نہ جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی طے کیے ہوئے تھے کہ وہ اسی جگہ آ گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ کفار مکہ کہیں ان کے قدموں کے نشان دیکھ کر راستہ نہ ڈھونڈ لیں، اس لیے وہ ہوشیار تھے۔ تب یہ دیکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر اپنے سرور دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک کاندھوں پر اٹھا لیا اور کانٹے دار جھاڑیوں اور نکیلے پتھروں والی پہاڑیوں کو پار کرتے ہوئے اسی رات غار ثور تک تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود غار ثور میں داخل ہوئے تاکہ پہلے یہ یقین کر لیا جائے کہ بھیتر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں اور چھیدوں کو بند کیا۔ جب سب کچھ محفوظ ہو گیا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور اپنے پیارے دوست کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی اینڑی سے بند کر رکھا تھا۔ اسی میں ایک سانپ موجود تھا جو بار بار ان کی اینڑی پر ڈس رہا تھا، مگر صبر اور محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنا پیر نہیں ہٹایا تاکہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ درد کی کیفیت سے ان کی آنکھوں سے اشک بہہ نکلے اور وہ اشک جار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا تو جاگے اور بے چینی سے فرمایا، اے ابوبکر کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک لار اس جگہ پر لگائی اور اسی پل سارا درد جاتا رہا، گویا کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں اس غار میں رحمت اور نور سے سرشار رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند نونہال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات غار کے مہانے پر سوتے اور صبح صبح مکہ جا کر دشمنوں کی تدبیریں سنتے۔ جو کچھ خبر ملتی شام ہوتے ہی غار میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کو بتا دیتے۔ اسی طرح ان کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت بکریاں لے کر غار کے پاس آتے تاکہ ان بکریوں کے دودھ سے دونوں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ ادھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے تھے تو کاشان نبوت کا گھیراؤ کرنے والے کفار مکہ صبح جب اندر داخل ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سویا ہوا پایا۔ انہوں نے کچھ دیر سوالات کیے اور پھر انہیں چھوڑ دیا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مکہ اور اس کے ارد گرد ہر کونے کی تلاش کرنے لگے، یہاں تک کہ غار ثور تک پہنچ گئے، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا تھا اور کبوتر نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ آپس میں کہنے لگے، اگر اس غار میں کوئی انسان ہوتا تو یہاں نہ مکڑی کا جالا ہوتا اور نہ کبوتر انڈے دیتے۔ یہی اللہ کی حکمت اور تدبیر تھی، جس نے ابھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی نظروں سے چھپا لیا۔ جب کفار مکہ کی آہٹ غار کے اندر موجود آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کانپ اٹھا اور عرض کیا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب دشمن اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر بے اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اسی کلام نبوی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اطمینان اتار دیا اور وہ پورا کا پورا یقین اور سکون بن گئے۔ پھر چوتھے دن ربیع الاول کی پہلی تاریخ سوموار کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن اراقہ جنہیں رہنما کے طور پر مزدوری پر رکھا گیا تھا،
2 اونٹنیاں لے کر غار پر پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوسری اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے۔ عبداللہ بن اریقہ آگے آگے پیدل چل رہے تھے اور عام راستے سے ہٹ کر ساحل سمندر کی طرف سے تٹی راستوں سے سفر شروع کیا۔ اس وقت کفار مکہ نے اشتہار دے رکھا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ یا انہیں گرفتار کر کے لائے گا تو اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس لالچ میں بہت سے لوگ تلاش میں نکلے ہوئے تھے اور کئی تو منزلوں تک دور پہنچ بھی گئے تھے۔ دوسرے دن مقام خدید نے ام ماواد عاتقہ بنت خالد حذیہ کے خیمے کے پاس سے گزر ہوا۔ ام ماواد ایک بزرگ عورت تھی جو مسافروں کو کھانا اور پانی دیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کھانا پانی خریدنے کا ارادہ فرمایا مگر ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے خیمے میں ایک دبلی پتلی بکری کھڑی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بکری دودھ دیتی ہے؟ ام ماود نے کہا نہیں، اس میں تو اب کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ نکال لوں۔ ام ماود نے ادب سے اجازت دے دی۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جب اس بکری کے تھن چھوا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ دودھ سے سیراب ہو گئے اور ام ماود کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ دیکھ کر ام ماود اور ان کے شوہر دونوں مسلمان ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ام ماود کی وہ بکری سن 18 ہجری تک رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب عام الرماد یعنی قحط اور سوکھے کا سال آیا تو تمام جانوروں کے تنوں کا دودھ سوکھ چکا تھا، مگر اس وقت بھی اس بکری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت سے دودھ دیا۔ جب ام مواد کے گھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو مکہ کا مشہور سوار سراقہ بن مالک بن جاسم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھا کرتا ہوا مل گیا اور اس نے قریب آ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کا گھوڑا اسی زمین پر گر پڑا۔ لیکن 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ انعام کے لالچ میں وہ دوبارہ اٹھا اور آگے بڑھا، اور وہ پھر سے حملے کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے زہریلی زمین میں اس کے گھوڑے کے پیر گھٹنوں تک دھس گئے۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف اور دہشت سے بھر اٹھا اور امان مانگنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحمت سے بھر آیا اور کرم کا سمندر جاگا۔ سراقہ کی بے بسی اور گڑ گڑاہٹ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں آ گیا۔ آپ نے دعا فرمائی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ میرے لیے امن کا پروانہ لکھ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس فرمان کو اپنے ترکش یعنی تیر رکھنے کی جگہ میں رکھ لیا، واپس چلا گیا۔ راستے میں جو بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتا میں نے بہت دیر دور تک دیکھ آیا ہوں پر وہ ادھر نہیں ہے، مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف تھے۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ سراقہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، نبوت اور اسلام کی سچائی کا اثر اس کے دل پر بیٹھ گیا تھا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف و حنین سے فارغ ہو کر جیرانہ میں پڑاؤ کیا تھا تو سراقہ اسی فرمان کو لے کر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے خبر دی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔
یہ سات برسوں بعد پورا ہوا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کی تصدیق اور تحقیق کے لیے وہی کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائے اور فرمایا کہ اے سراقہ یہ کہو کہ اللہ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں بادشاہ فارس سے کسریٰ سے چھین کر سراقہ ودوی کو پہنائے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 میں وفات پائے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر رونق افروز تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی چہم کے 70 سواروں کے ساتھ اس لالچ میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کر کے لے جائے اور قریش سے 100 اونٹ انعام لے لے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور پوچھا آپ کون ہیں تو آپ نے فرمایا محمد بن عبداللہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ نبوت کی جمال یعنی حسن اور جلال یعنی رب کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے اور کمال عقیدت سے یہ درخواست پیش کی، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری تمنا ہے کہ میں مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ کراؤں۔ یہ کہہ کر اپنا امامہ سر سے اتارا اور اپنے نیزے پر باندھ لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار بن کر مدینہ تک آگے آگے چلتے رہے۔ پھر دریافت کیا یعنی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ میں کہاں اتریں گے؟ تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اونٹنی کو اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں یہ بیٹھے گی وہاں میری جگہ ہوگی۔ اس سفر میں حسن اتفاق سے حضرت جبیر العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ بے ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر واپس آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کئی قیمتی کپڑے بطور نذرانے پیش کیے جنہیں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر مدینہ میں پہنچی۔ اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے بے قرار اور انتظار تھا۔ روز صبح لوگ شہر سے باہر نکل کر آپ کے استقبال کے لیے تیار رہتے اور تیز دھوپ ہو جانے پر حسرت اور افسوس کے ساتھ واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن ہمیشہ کی طرح اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ کر لوٹ چکے تھے۔ ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اس نے اونچی آواز میں پکارا اے مدینے والوں، لو تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ قافلہ رحمت آ گئی۔ یہ سن کر تمام انصار اپنے بدن پر احتیاط سجا کر بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور نعرے تکبیر کی آوازوں سے سارا شہر گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے اور قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرمایا۔ اہل خاندان نے اس فخر کی نعمت پائی کہ دونوں عالم کے سردار ان کے مہمان بنے۔ اللہ اکبر کا پرجور نعرہ لگایا، چاروں طرف سے انصار جوش اور خوشی سے جھومتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ محبت کے ساتھ پیش کرتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ منورہ آ چکے تھے وہ بھی اسی مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم نبی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس کر کے تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے اور وہ بھی مدینہ آ کر اسی مکان میں ٹھہرے۔ حضرت کلثوم بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے اس مقدس مہمان نوازی میں دن رات مشغول تھے۔ اللہ اکبر، عمرو بن خوف کے خاندان میں
حضرت سید الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سید الاولیاء اور صالحین صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نورانی کی اس تام سے ایسا سما بندھا ہوا تھا، شاید چاند، سورج اور تارے بھی نظارے کو دیکھ کر حیران ہو کر کہہ رہے ہوں گے کہ آج یہ طے کرنا مشکل ہے کہ زیادہ روشنی آسمان پر ہے یا حضرت کلثوم بن ہادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر، اور ہو سکتا ہے کہ عمرو بن عوف کے قبیلے کا ہر بچہ، ہر شخص خوشی سے مسکراتے ہوئے۔ تو دوستوں، یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی ہجرت کا سفر، اور راستے میں جو کچھ بھی ہوا سفر میں اور مکہ میں آپ لوگوں کو ساتھ جو کچھ ہوا سب کا ذکر ہم نے اپنی اس ویڈیو میں کیا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے بہت جانکاری حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر جانکاری حاصل ہوئی تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے یار دوست رشتہ داروں کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی جانکاری حاصل ہو، کیونکہ اگر ہم اپنا دین، اپنے اتہاس کو جانیں گے نہیں تو خود کو پہچانیں گے کیسے۔ اللہ حافظ دوستوں۔